اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جب اس نے یہ آیت پڑھی، آیت پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو اس عورت نے اپنی باندی کو، اپنی نوکرانی کو بلایا، کہنے لگی اس کو پکڑو اور دروازے سے کھینچ کے تھوڑا سا آگے کر دو۔ اس کو کھینچ کے دروازے سے آگے پھینک کے وہ چلی گئی۔ تو جب اس کو اٹھا کر اس کے گھر میں لایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کے والد نے اس سے پوچھا، بیٹا بتا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے یہ بات سنائی اور کہنے لگا، جب اس عورت نے مجھے اپنی طرف دعوت دی تو میری زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی، میری زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مجھے کس کام کی طرف بلا رہی ہے۔ اگر میں نے اس کا یہ آرزو اس کی پوری کر دی تو میں قیامت والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں؟ تو ابا جی جب میں نے اس عورت کا منصوبہ دیکھا تو میری زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے باپ کے سامنے یہ آیت دوبارہ پڑھی نا، دوبارہ پڑھتے ہی وہ نوجوان پھر بے ہوش ہو گیا اور اسی عالم میں ہی اس نوجوان کی روح کب سے ہم شریف پرواز کر۔ تو رات کو ہی اس نوجوان کو غسل کفن دیا گیا اور اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح کے وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب اطلاع ملی کہ وہ نوجوان جو مسجد میں بڑی محبت سے آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اس کا وصال ہو گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر گئے اور اس کے والد کے ساتھ جا کے تعزیت کی۔ جب تعزیت کی تو آپ نے فرمایا وہ لڑکا بڑا اچھا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اگر تم مجھے رات کو بتاتے تو میں خود اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتا۔ تو آپ ایسا کرو کہ مجھے اس اپنے بیٹے کی قبر بتاؤ، تو نے قبر کہاں بنائی؟ تو جب اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کی قبر بتاؤ، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے بیٹے کی قبر پہ آیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے ساری زندگی بڑی تقوی کے ساتھ گزاری ہے، تو نے ساری زندگی بڑی تقوی کے ساتھ گزاری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اب مجھے تو یہ بتا کہ تو نے ساری زندگی ڈر کے گزاری ہے اللہ سے، ساری زندگی تقوی کے ساتھ تو نے بسر کی ہے، مجھے یہ بتا اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اب اس میں ایک بات عقیدے کی بھی ہے کہ یہ جو اب اس سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں جی قبر والے سنتے نہیں ہیں، وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر والے سے بات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والا سنتا بھی ہے اور وہ جو جواب دیتا ہے اوپر والا سن بھی لیتا ہے۔ اگر کوئی آنکھوں والا ہو، اگر کوئی کشف قبور رکھنے والا ہو، اور ہم جس آستانے پہ موجود ہیں نا، الحمدللہ اللہ نے انسانیوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہوئی ہے، الحمدللہ یہ خصوصیت اللہ نے اس آستانے کے سائیوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تو نے ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزاری، فکر کے ساتھ گزاری کہ میں قیامت والے دن اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا، کس حساب سے جاؤں گا، تو نے زندگی بڑے تقوی کے ساتھ گزاری ہے، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نوجوان کو حضرت فاروق اعظم نے یہ پوچھا تو قبر میں سے لڑکے نے آواز دے کے کہا، یا امیر المومنین، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، میں مر کے قبر میں آیا ہوں تو رب نے مجھے دونوں ہی جنتیں عطا فرما دی ہے۔